عمران خان صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نومبر میں باہر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، قاضی فیصل صاحب کے اوپر لندن میں پراپر ایک اٹیک کیا، یہ لوگ مطلب آپے سے باہر ہو گئے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں۔ مشیر ہے ساجد طاہر صاحب، ٹرمپ دی پیدا منڈا ہے، کیونکہ ٹرمپ آئے گا تو رہا تو کرنا ہی پڑے، عمران خان کو رہا بھی کر دیں گے، عمران خان کو بنی گالہ بھی بھیج دیں گے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نومبر میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نئی صف بندی ہو رہی ہے، نئی لیڈرشپ سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ نومبر کو ہدف بنایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے خود اس پر گفتگو کی ہے، اور عمران خان صاحب نومبر میں باہر آئیں گے تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے۔ پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور ایسا فیصلہ ماضی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ فیصلہ وزیر داخلہ نے آج اس کا اعلان کیا ہے، تو آغاز میرا خیال ہے میں اس سے کر لیتا ہوں، اور پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تھا اس سے جڑا معاملہ ہے سارا، لیکن اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، پی ٹی آئی کی نئی حکمت ہے، پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو نومبر میں کیسے رہا کروانا چاہتی ہے، کس طرح پی ٹی آئی جو ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کرے گی، ان ساری باتوں پر، ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ آغاز میں جو ہے وہ کر لیتا ہوں جناب، کل بلکہ آج ہی، تاریخ تو ایک ہی ہے، آج ہی ہے، تو قاضی فیصل صاحب کے اوپر لندن میں پراپر ایک اٹیک کیا گیا تھا، حملہ کیا گیا تھا، اور اس میں اب کچھ جو وہاں کے نوجوان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، زلفی بخاری، ملائکہ بخاری، اور پھر وہ جو ہے چیکو جہانگیر، وہ بھی تھے، اور پی ٹی آئی کے کچھ اور جو ہے وہ لیڈرشپ تو نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے کچھ نون فیسز ہیں وہ بھی وہاں پر تھے، شیان تھے، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے پراپر اٹیک کیا تھا چیف جسٹس کی گاڑی پر۔ اور اب حکومت نے باضابطہ اعلان کر لیا ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور وہ جو گاڑی تھی سفارت خانے کی گاڑی تھی، تو اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے خلاف پاکستان میں مقدمات درج ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو اپنا جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے، انہوں نے نادرہ کو آرڈر کیا، حکم دیا کہ وہ نادرہ جو ہے وہ ان کی تصویریں، فوٹیجز کے ذریعے ان کی شناخت کرے، اور پھر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں، ان کے جو ہے وہ منسوخ کیے جائیں، پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں، اور پھر ان کی شہریت یعنی بطور پاکستانی سٹیزن ان کو یہ جو اسٹیٹس ہے ان کا، وہ ان سے واپس لینے کے لیے کارروائی تیز کی جائے، اور وزارت قانون کو کارروائی کر کے اس پر عمل درآمد کے لیے اس کو بھیجا جائے، تاکہ وزارت قانون اس پر عمل درآمد کرے۔ اور یہ بھی کہ جب وہاں پر دھمکیاں دی جا رہی تھی قاضی فیصل صاحب کو، تو سیکورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی، یعنی برطانیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سیکورٹی دی قاضی فیصل صاحب کو۔ اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں، قاضی فیصل صاحب ٹیمپل، اپنا مڈل ٹیمپل جو ان کی درسگاہ ہے جہاں سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں انوائٹیڈ تھے، ان کو ماسٹر آف بینچر کا اعزاز دیا گیا، اور وہ وہاں پر انہوں نے ایک تقریب سے شریک ہوئے، اور وہاں سے کیونکہ اناؤنس تھی تقریب، وہاں سے وہ نکلے تو ان کے اوپر پی ٹی آئی کے جو، میں تو گنڈے ہی کہوں گا، کوئی کسی کا راستہ اس طرح نہیں روک سکتا، یا پھر ذہنی طور پر پاگل لوگ ہیں، انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا پراپر، اور وہ ظاہر ویڈیوز، اور خود ہی ویڈیوز جاری کی، یہ نہیں ہے کہ وہ اٹیک کرنے آئے تھے تو کسی اور نے ویڈیوز بھی خود جاری کی اور بنائی ہیں ویڈیوز، تو وہ معاملہ ہوا، تو اس پر وزیر داخلہ صاحب نے سخت ترین ایکشن لینے کا اعلان کیا۔ اب دو تین سوال ہیں میرے، وزیر داخلہ سے بھی ہیں، حکومت پاکستان سے بھی ہیں، کہ بھائی کام وہ کرے جو ہو سکے، مطلب شہریت منسوخ کرنا کسی شہری کی مجھے نہیں لگتا ہوگی۔ ماضی میں پی ٹی آئی کے دور میں حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، شناختی کارڈ کا بلاک کر دیا گیا تھا، وہ جی افغانی، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا فوج میں کمیشن آفیسر بن رہا ہے اور میں افغانی ہوں، تو بہرحال پھر وہ ان کو اس کا کافی سارا نقصان ہوا تھا اس چیز کا اس وقت کی حکومت کو۔ تو آج کی حکومت کیا کر رہی ہے جی؟ آج کی حکومت بھی انہی قدموں پر چل رہی ہے۔ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے یہ کہ جی آپ شہریت لوگوں کی منسوخ کریں گے اور پھر پاکستان میں ایف آئی آر درج کروائیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں ایف آئی آر درج کر کے؟ آپ کیوں نہیں ایسے عناصر کو جو روزانہ نواز شریف کا راستہ روکتے ہیں، کوئی بھی پاکستان کی کوئی سیاستدان جاتا ہے یا سابق فوجی افسر جاتا ہے، جو کچھ باجوہ صاحب کے ساتھ کیا گیا، تو ان کے خلاف بطور ریاست اپنے سفارت خانوں کے ذریعے ان ممالک میں مقدمات کیوں نہیں درج کروائے جا رہے؟
کیونکہ برطانیہ جیسے ملک میں کسی کا راستہ روکنا اور کسی کو گالیاں دینا یہ جرم ہے. یہ پاکستان میں تو یہ کر لیتے، وہاں جرم ہے. وہاں پر پراپر مقدمات درج کرنا ہے، اپنے سفارت خانوں کو کہے، وہاں پر وکیل کھڑے کرے، وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ پاکستان کی جو ہے وہ اس میں مدعی بنے وہاں جا کر. برطانیہ کے جو وزارت داخلہ ہے ان کو کہیں، برطانیہ کے جو میئر ہیں ان کو کہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. ہمارے ڈگنیٹریز آتی ہیں اور یہ آپ نے ان کو شہریت دے رکھی ہوئی، آپ نے ان کو تحفظ دے رکھا ہے، آپ نے ان کو پناہ دے رکھا ہوا ہے، یہ گنڈے بنے ہوئے ہیں یہاں پر. تو یہ قدم کرنے کے بجائے اگر اسلام آباد میں ہمارے محسن نقوی صاحب ایف آئی آر درج کر لیں گے تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور شہریت منسوخ، بھائی وہ وہاں کی شہریت لے کے بیٹھے ہوئے پہلے سے، شہریت منسوخ کر لیں، آپ کیا کر لیں گے؟ اور وہ شہریت منسوخ کرنا یہ تو مطلب آخری قدم ہوتا ہے کسی بھی اس میں. اور کسی شہری کی شہریت منسوخ کرنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سزا تو ہے، لیکن وہ بنیادی انسانی حقوق جو اگینسٹ کوئی سزا نہیں ہو سکتی. یہ اس طرف معاملہ ہے تو اس پر اور آپ جا نہیں سکتے. عدالتیں اس کو 1 منٹ سے پہلے اس معاملے کو اڑا دیں گی، پٹیشن آ جائے گی. تو آپ وہاں جہاں پر یہ تنگ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، جیسے قاضی فائزہ صاحب جیسے باوقار عزت دار انسان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو اس کے لیے وہیں ان کو سزا ملنی چاہیے جہاں پر انہوں نے یہ کیا. یہاں پر آپ کر کے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایک چیز ضرور ہے اس میں کہ اس کو اگنور کیا جا رہا تھا اس عمل کو. یہ لوگ مطلب آپے سے باہر ہو گئے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو کم از کم یہ اعلان جو ہے ان کو تھوڑا سا شاید ان کے کان کھڑے ہوں، اگلی بار وہ یہ حرکت نہ کریں. کوئی لوگ کچھ پیسوں کے لیے آتے ہیں، کوئی لوگ ذہنی بیمار ہیں اس لیے آتے ہیں، کوئی لوگ عمران خان کی تربیت کی وجہ سے آتے ہیں. مطلب یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ پھر اس طرح نہیں ہوگا. اب اس میں نے جو گزارش کی کہ جی وہاں جا کر کوئی کارروائی کرے، اور وہاں جا کر کارروائی جب ہوئی ہے تب پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ چینلز تھے ان کو وہاں پر جو ہے وہ جرمانے ہوئے ہیں برطانیہ میں. یہ مقدمات کریں گے تو وہاں پر اچھا خاصا پھر وہ پاؤنڈس میں اگر ان کو جرمانے ہوں گے نا تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر یہ لوگ نہیں جائیں گے اس طرح. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. اور دوسرا کیونکہ ہر مہینے پی ٹی آئی ٹارگٹ بناتی ہے کہ یہ مہینہ پھر یہ مہینہ، اور ہر مہینے تنزلی کا شکار ہوتی ہے. مطلب سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو ہے، یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پوری کی پوری، میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں، لیڈرشپ پوری کی پوری پی ٹی آئی کی وکیل ہے. اور جناب وہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ بار کا الیکشن بھی مل کر نہیں جیت سکتی. تو وہاں پر ان کو شکست ہوئی، تنزلی ہو رہی ہے. ٹارگٹ جو بناتے ہیں وہ ٹارگٹ جہاں کھڑے ہو کر بناتے ہیں، اس ٹارگٹ کی طرف جانا تو کجا، اس سے 100 کوس دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ اب انہوں نے حالت ہے. اب انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے جناب کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں نومبر میں ہم تمہیں سارا کچھ کر دیں. نومبر کیوں جی؟ جن سے غلامی لینی تھی ان کو کہہ رہے کہ عمران خان کو آزاد کروائے. کس سے غلامی لینی تھی؟ امریکہ سے، ٹرمپ سے تو یا بائیڈن سے. اب ان کی پوری نظریں ہیں کہ جی جو امریکن الیکشن 5 نومبر کو ہوں گے، رزلٹ تو ظاہر آ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ نئے صدر جنوری میں جا کر حلف اٹھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے وہاں کی پالیسیز تو جو نئی پارٹی جیت کر آئے گی، جو ٹرمپ جیت کر آتے ہیں تو اس کے مطابق ہوگا. اگر کملا ہیرس جیت کر آتی ہے تو وہ تو پھر ڈیموکریٹس کی جو پالیسی چلتی آ رہی ہوگی وہی چلے گی. لیکن اب ان کو یہ امید ہے، عدالتوں سے امید، منصور علی شاہ صاحب کی امید ختم، عوام نہیں نکل رہے، مایوسی کا اظہار پی ٹی آئی برملا کر رہی ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے. اب جی کہہ رہے ہیں کہ جی نومبر میں ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. اب اس کے لیے اب ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں انہوں نے ایک چین آف کمانڈ کمیٹی بنا دی ہے. پہلے سیاسی کور کمیٹی کے بعد سیاسی کمیٹی، پھر چین آف کمانڈ کمیٹی. اب چین آف کمانڈ کا جو لفظ ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے. پولیٹیکل لفظ کسی صورت نہیں ہے. یہ فوج کے اندر ہوتا ہے، یہ ڈسپلن فورسز کے اندر ہوتا ہے. چین آف کمانڈ جو تو یہ سیاسی اس میں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال تو کمانڈ تو اب سیاست میں کہا جاتا ہے ہائی کمانڈ، اور یہاں وہ لیکن وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہوتا ہے چین آف کمانڈ. اب وہ مراد سعید صاحب نے اس پر ایک لمبا چوڑا 16 منٹ 21 سیکنڈ کا کل اپنا جاری کیا ہے آڈیو. اور وہ آڈیو جو ہے، آڈیو میسج جو ہے، وائس نوٹ میسج جو ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، اور وہ راستاری سے ایسے بات. اچھا آپ کے پاس مطلب جس طرح میں بات کر رہا ہوں، میں اگر کہیں چھپا ہوا ہوں، کہیں روپوش ہوں، کہیں مفرور بھی ہوں، لیکن اگر میں بات کر رہا ہوں موبائل پر ریکارڈ کر رہا ہوں اپنا وائس نوٹ، تو اس میں وسپرنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
پڑھا میں بہت مشکل سے آپ کو یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کر رہا ہوں، آڈیو میسج ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے مطلب پھر سیدھا سیدھا مطلب یہ سارا ایک انہوں نے وہ کیا، حالانکہ وہاں اتنے عرصے سے اگر یہ کہیں چھپے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے ان کو تحفظ دیا ہوگا. لیکن بہرحال اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو خبریں چل رہی ہیں نا کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، بشریٰ بی بی ڈیل کے تحت رہا ہوئی ہے، یہ ہوا وہ سارا کچھ آپ اس پر توجہ نہ دیں، اور کوئی بریکنگ نیوز آ جائے تو آپ اس پر مایوس نہ ہوں، اور کوئی اچھی خبر آ جائے تو آپ اس پر بہت زیادہ خوش نہ ہوں، نی جرک ریئیکشن نہ دیں آپ، اور آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں. سوشل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ گراؤنڈ پر آ جائیں. گراؤنڈ پر میرے پاس لوگ نہیں ہیں، سوشل میڈیا والے گراؤنڈ پر بھی آ جائیں. پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی پلاننگ دی ہے ارکان پارلیمنٹ کے لیے بھی. یہ ضرور ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کو اگر بال کی کھال اتارے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ناکام ہو گئے، آپ کو یہ سسٹم نہیں چلنے دینا چاہیے کہ یہ سسٹم نہ چلے، آپ روک ہی نہیں رہے، ترمیم پر ترمیم ہو رہی ہے، عمران خان کو شکست پر شکست ہو رہی ہے، اور آپ وہ نہیں کر رہے جو عمران خان کی موجودگی میں ہم پارلیمنٹ کے اندر کیا کرتے تھے 2013 میں. ترجمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹاک شوز میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہاں عمران خان کا نام اینکر نہیں لیتے، عمران خان کی تصویر نہیں چلتی پروگراموں میں یا ٹی وی ٹاک شوز میں، تو پھر آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ترجمانوں کے لیے انہوں نے یہ ہدایت دی ہے. اور پھر یہ کہ اب آپ فائنل کال کا انتظار کریں، فائنل کال ہوگی اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گلی محلے تک، اور پھر صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نہیں، عوام کو بھی فائنل کال جب آئے تو عوام کو بھی آپ نے لے کر آنا ہے باہر. وہ فائنل کال کیا ہوگی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں فائنل کال ہوگی، اور نومبر میں ہم اپنے لوگ کو باہر نکالیں گے، اپنے لیڈر کو. اب اس پر جو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ جی ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہا کرے گا، یہ والا ہے بیسیکل ان کی اپروچ. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کا ذرا جو مایوسی ہے، فرسٹریشن ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرمپ کے متعلق ان کے جو ترجمان ہیں ترجمان یا مشیر ہے ساجد طارڑ صاحب، انہوں نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ ٹرمپ دی پھپھی دا منڈا ہے. کیوں یا ٹرمپ دی پھپھی دا منڈا ہے، کیوں ٹرمپ ان کے عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایسا ایکشن لیں گے؟ مطلب اب میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دوست وہ اس پر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو کچھ بشریٰ بی بی کی رہائی ہے، یہ بھی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو حکومت کے ساتھ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ آئے گا تو ان کو رہا تو کرنا ہی پڑے گا. تو پھر وہ تاثر جائے گا کہ جی ٹرمپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے آرمی چیف کو مجبور کر دیا، تو پھر وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یعنی جن کے متعلق یہ تاثر جائے گا. اس لیے وہ پہلے عمران خان کو رہا بھی کر دیں گے، عمران خان کو بنی گالہ بھی بھیج دیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ تاکہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کہا جائے کہ وہ ڈیل کر کے باہر آئے. ورنہ ٹرمپ نے تو آنا ہی ہے، ٹرمپ نے تو رہا کروانا ہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی جو حقیقی آزادی کی تحریک کا ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ جی ہاں ہم امریکہ کا غلام تو ہے نا، ہمیں آزادی چاہیے. اب پورا کا پورا مطلب جتنے اپنا امیدیں تھی ساری کی ساری وہ ختم ہو گئی پاکستان کے اندر. اب ٹرمپ پہ امیدیں، وہ خط بھی وہاں لکھوا رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ جو موجودہ ہیں، اور برطانیہ میں خط لکھوا رہے ہیں وہاں کی حکومت کو. تو ساری اب امیدیں عمران خان صاحب کی ان کے اوپر ہے جن کے خلاف سے لوگوں کو تیار کیا تھا انہوں نے کہ یہ جو آصف زرداری، یہ نواز شریف، ان کی تو وہاں پر پراپرٹیز ہیں، اس لیے یہ اپنا وہ ڈو مور کہتے ہیں اور یہ کرتے جاتے ہیں، اس لیے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہتے. میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہوں. وہ ایبسولوٹلی ناٹ والوں کو مسلسل ترلے کر رہے ہیں، اور اب پوری کی پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آ کر عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. بنیادی طور پر جو ڈیل ہے عمران خان صاحب کی جو 24 دن کی قید تنہائی ہے، اور اس کے بعد اس دوران بشریٰ بی بی کی رہائی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو گارنٹی دے گا تو شاید عمران خان صاحب کے لیے کچھ رعایت ہو، لیکن گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے خان صاحب کے متعلق. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بندہ جو ہے کسی صورت قابل اعتبار نہیں ہے، یہ جو کچھ ہم کہیں گے اور ان کو اگر ہم نے اس پر عمل کر دیا تو یہ خود پلٹ کر ہمارے اوپر وار کرے گا. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے ٹرمپ آتا ہے، ٹرمپ جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، کوئی عمران خان کے لیے وہ نہیں ہے اپنا مجھے لگتا ہے کہ نرمیاں ہونی. عمران خان صاحب اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جی پیار دوست سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں کہ یار دیکھ لیں بہت ہو گیا چھوڑ دیں. ایسا کہیں کسی ٹائم ان کو کوئی آ جائے ذہن میں کہ یار چلے بہت ہو گیا تو اور بات ہے، ادروائز
نہیں ہے ایسا کچھ. ٹرمپ آئیں گے تو کیا پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں، تعلقات ہیں، پاکستان اس کو نظر انداز کر کے ٹرمپ کو کہنے پر عمران خان کو رہا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہونے جا رہا. تو یہ سارا ڈگڈگی ہے اور ایک بندر تماشا لوگوں کو انہوں نے بٹن دکھا رہے مسلسل. عمران خان کا بھی یہی انداز تھا کہ یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کپتان نے کیا سوچا ہوا ہے. جب آپ کا کپتان آئے گا تو پھر وہ آخری گیند وہ کرے گا اور یہ سب اڑ جائیں گے. ایک گیند سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا. دنیا کی کون سی کرکٹ ہے جس میں ایک گیند سے 3 وکٹیں اڑتی ہیں؟ لیکن ظاہر ہے ایک فالوورز جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ اس پر بھی تالیاں بجاتی تھی، اس پر بھی خوش ہوتے تھے. تو اب دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. حکومت نے جو اعلان کیا ہے وہ میرے لیے حیران کن ہے. شہریت منسوخ کرنے والا، مقدمات پاکستان میں درج کرنے والا. بہرحال حکومتیں اسی طرح کرتی ہیں. ذرا عقل اور دانش سے کام لیں گے تو میرا خیال ہے 2-4 جو لڑکے ہیں، 2-4 لڑکیاں ہیں جو برطانیہ میں پاکستان کو بدنام کرتی پھر رہی ہیں، تو ان کے خلاف وہاں پر بھی ایکشن ہو سکتا ہے اگر حکومت ولنگ ہو اور وہاں جا کر کوئی کارروائی کروانا چاہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے.